حضرات گرامی، اس وقت ایک بڑا مجمع اور غیور مسلمانوں کا مجمع عیدگاہ کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک اہم پیغام عرض کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں، اور زندہ قومیں اپنے مسائل کو اور اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لیے غافل نہیں رہتی ہیں۔ زندہ قومیں اپنے مشکل حالات کے لیے حل اور سلوشن خود نکالا کرتی ہیں۔ اس وقت اس ملک کے اندر ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہمارے امام باڑے اور وقف کی تمام تر جائیدادوں پر گندی نگاہ ڈالی جا رہی ہے۔ وقف بل کے ذریعے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وقف کی تمام جائیدادیں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ ایسے نازک وقت میں آپ میں سے ایک ایک ملت کے فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملی قائدین کی قیادت پر اعتماد کیجئے، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حکومت وقت سے اس ملک کے دستور اور آئین کے دائرے میں رہ کر پوری مضبوطی کے ساتھ یہ احتجاج بلند کیجئے کہ وقف بل ہمیں منظور نہیں ہے، اور یہ احتجاج اپنے ملی قائدین کی دعوت پر یہ آواز آپ اس وقت تک بلند کرتے رہیے جب تک یہ قانون واپس نہ لے لیا جائے، جب تک یہ وقف ایکٹ واپس نہ لے لیا جائے۔ میرے بھائیو، میں اس وقت آپ کے سامنے اس بل کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بات عرض نہیں کر سکتا، لیکن بس اتنی بات آپ سمجھیے کہ اگر یہ بل قانون کی شکل اختیار کر گیا تو آپ جس عزت و وقار کے ساتھ مسجدوں، اداروں میں رہتے ہیں، شاید یہ دن ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اللہ اس سیاہ دن سے اس ملت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حضرات گرامی، یاد رکھیے، مشکل مسائل کا حل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جب اس امت پر مشکلات آئے تو امت کے ہر فرد کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھے، امت کے ہر فرد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط ہو۔ مشہور روایت سیدنا ابو الدرداء کی، جس میں آقا علیہ السلام نے حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین کا فرمان سنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، دنیا کے تمام بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندے میری بات مانتے ہیں حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرأفہ، تو میں اپنے بندوں کے حکمرانوں کے دل میں نرمی ڈال دیتا ہوں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، جب بندے نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے حکمرانوں کے دل میں غصہ ڈال دیتا ہوں، پھر وہ بدترین فیصلے کرتے ہیں۔ اے لوگو، ایسے وقت میں جبکہ تمہارے حکمراں کے فیصلے تمہارے خلاف ہوں، جبکہ تمہارے حکمراں کے منشور و دستور تمہارے خلاف ہوں، جبکہ تمہارے برسر اقتدار طبقے کی پالیسیاں تمہارے خلاف ہوں، ایسے وقت میں اللہ فرماتے ہیں لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، ایسے نازک وقت میں صرف حکمرانوں کو برا بھلا مت کہو، صرف برسر اقتدار طبقے کو برا بھلا مت کہو، ولیکن اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع، لیکن ایسے وقت میں اللہ کی پاک دربار کو تھام لو، اللہ کے سامنے عاجزی کرو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ یہ وہ ایک کام ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے، دستور کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کی آواز بلند کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ سب سے بڑا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کی ذات و صفات پر ہمارا یقین مضبوط ہو اور ہم اللہ کی بارگاہ میں رونے والے ہوں۔ ایک دوسرا کام جو ہم سب کو اس نازک وقت میں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم سب ملی اتحاد کا ثبوت پیش کریں، ملی اجتماعیت کا ثبوت پیش کریں۔ یاد رکھیے گا کہ صرف اس لیے کہ ہم سب مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہم ایک خدا کی بنائی ہوئی خاندان توحید کے ممبر ہیں، دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن اللہ نے جو اسلامی برادری بنائی وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اسلام کی روح کا ایک ذرہ بھی میرے سینے میں موجود ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کہ اس وقت دنیا کے کسی خطے میں، فلسطین اور غزے میں کسی معصوم اور مظلوم کی لاش تڑپ رہی ہے تو دنیا کے دوسرے خطے کا مسلمان، بھوارے کا مسلمان نہیں ہو سکتا اگر اس معصوم اور مظلوم کا درد اپنے سینے میں ہم محسوس نہیں کرتے ہوں۔ یہ وقت ہے جب ہم اپنے ملی اجتماعیت کو، ملی اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے عالم اسلام کی صورتحال پر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والے ہوں، اللہ کی پاک بارگاہ میں دعائیں اور فریاد کرنے والے ہوں۔
میرے بھائی اور میرے بزرگوں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اجتماعیت پیدا کریں، اور یاد رکھیے اختلاف رائے یہ فطرت کا حصہ ہے۔ دو لوگ، دو خاندان، دو علاقے، دو تنظیم، دو آرگنائزیشن، ان کے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم ملت کے مفاد کو بالائے طاق رکھ دیں، ہم ملک کے مفاد کو بالائے طاق رکھ دیں، بلکہ جب معاملہ ملک و ملت کا ہو تو ہم ہر اختلاف سے بالا تر ہو کر اس ملت کی حفاظت کے لیے اپنے درمیان اتحاد پیدا کرنے والے ہوں۔ میں تاریخ کا ایک مختصر واقعہ آپ کو بتاؤں۔ سیدنا معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان مشہور جنگ ہوئی، بڑی سخت جنگ ہوئی۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کتنی خطرناک جنگ تھی وہ اس صورت میں، جبکہ یہ جنگ عروج پہ تھی۔ اس وقت دشمنان اسلام نے، روم کے بادشاہ قیصر نے حضرت معاویہ سے کہا اور خط لکھا کہ سنا ہے کہ تمہاری لڑائی تمہارے نبی کے داماد علی سے ہوئی ہے، اگر تم کہو تو میں فوج بھیج کر تمہاری مدد کروں۔ سنیے گا بھائیو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے روم کے قیصر، کان کھول کر کے سن لو، علی سے میری لڑائی گھر کی لڑائی ہے، اور یاد رکھو کہ اگر تم نے علی کے خلاف فوج بھیجی تو میں علی کی فوج کا پہلا سپاہی ہوں گا جو تمہارے مقابلے کے لیے آؤں گا۔ یہ وقت ملک و ملت کی صورتحال اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دیتی کہ ہم مسلک کی بنیاد پر، ذات پات اور برادری کی بنیاد پر، ہم ادارے اور تنظیموں کی بنیاد پر آپس کے اختلاف و انتشار کو ہوا دیں۔ یاد رکھیے گا اتحاد میں فتح ہے، اتحاد میں کامیابی ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ ہوتی ہے، اور انتشار میں موت ہے، انتشار اور اختلاف میں زوال ہے، انتشار میں بربادی ہے۔ قرآن مجید نے کہا لا تنازعوا فتفشلوا، اختلاف مت کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس لیے اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملی اتحاد کا بھی ثبوت پیش کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ جماعت کا وقت قریب ہے۔ جو حضرات عیدگاہ میں تشریف لا چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ایک مرتبہ صف بندی فرما لیں، اور شروع میں بار بار یہ اپیل کی گئی تھی کہ جن بھائیوں کی چادر صف بندی کے نشان سے آگے یا پیچھے ہے وہ موڑ دیں تاکہ صف ٹیڑھی نہ ہو۔ صف بندی کا خاص خیال رکھیں، آگے صف میں کہیں جگہ ہے اس جگہ کو پر کر لیں، پیچھے جو بھائی ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے کی صفوں میں جگہ بنائیں تاکہ بعد میں آنے والے ہمارے بھائیوں کو کسی طرح کی دقتوں کا سامنا نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بھوارہ کی بڑی عیدگاہ آپ کے اتحاد کی نشانی ہے، اور بڑھتی آبادی کے پیش نظر یہ تنگ دامانی کی شکایت کر رہی ہے۔ کچھ سالوں پہلے اس کی توسیع عیدگاہ کمیٹی نے کرائی تھی، لیکن بہت جلد وہ توسیع ناکافی ہوئی، اور اب مزید ماشاءاللہ عیدگاہ کمیٹی کی توجہ اور آپ حضرات کے تعاون سے اس کی آگے کی توسیع کا کام بھی ہونا ہے، جس سلسلے میں آپ حضرات سے ایک ضروری گزارش اور اپیل کی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات عید کے اس خوشی کے موقع سے عیدگاہ کمیٹی کی اس آواز اور تقاضے پر لبیک کہیں گے، اور اسی وقت اتنا سارا انتظام ہو جائے کہ ہماری عیدگاہ کی آگے کی توسیع کا کام مکمل انشاءاللہ ہم لوگ جلدی سے کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے۔